جس شان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کو رکھتے ہیں وہ میں نے دنیا میں دیکھا۔ اور پھر یہ عرض کیا آقا آج آپ کی عزت پر بات کرنے والے کو چاہے وہ 1000 کال کوٹری کے اندر ہو آپ عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں تو پھر قیامت کے دن اس کی عزت کا کیا حال ہوگا؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ میرے عزیزو ایک بات کو طے کر کے چلو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس ایک بات میں جو عزت ہے دنیا کے کسی مقام و منصب اور مرتبے میں عزت نہیں ہے۔ اور حالات دنیا انشاءاللہ میں سناتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک یہ زبان رکھا ہے حق بولتے رہیں گے اور سناتے رہیں گے، اور بھی حالات آپ کو انشاءاللہ العزیز آگے سناتے رہیں گے۔ لیکن آج خصوصیت کے ساتھ میں جمعہ کے لیے اسی لیے حاضر آیا کہ یہاں کے لوگ پل پل یاد کرتے رہے۔ حضرت مجھے ہر بار خبر دیتے کہ جب نماز سے فارغ ہو کر کے میں نکلوں تو مجھے لوگ پکڑ لیتے کیا ہوا اب کیا خبر ہے؟ تو جس قدر آپ کی بے چینی تھی، بے قراری تھی، میرے عزیزو مجھے بھی ملنے کی بے چینی اور بے قراری تھی، لیکن یہ ایک سٹیج تھا جس سے گزارا گیا ہے، ایک مقام تھا جس سے گزارا گیا۔ میں تو ایک نکما آدمی، میں تو ایک کم پڑا ہوا ہوں، لیکن آپ کو بزرگان دین کی اگر تاریخ پتہ ہو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ناحق جیل میں رکھا گیا تھا، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال تک قید میں رہے۔ یہ کون امام موسیٰ کاظم؟ جن کے دربار میں جانے کے لیے غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 کلومیٹر دور اپنی چپل اتار دیا کرتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم کا وہ دربار ہے جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ اس امام کو 7 سال تک بغیر کسی قصور کے قید میں رکھا گیا، اور حد تو یہ ہے کہ اسی قید خانے میں زہر دے کر کے آپ کو مارا گیا ہے۔ آپ کا جنازہ جیل سے نکلا تھا۔ امام احمد بن حنبل جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، بغداد کے سرے بازار آپ کو ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے گئے۔ آپ کو اندازہ ہے بزرگان دین کی ایک لمبی فہرست ہے۔ جب میں وہاں گیا تھا تو ایک بزرگ کی بڑی یاد آئی، وہ تھے حضرت مجدد الفیسانی رضی اللہ تعالیٰ۔ اکبر جیسے ڈکٹیٹر کے سامنے، اس زمانے کے سب سے بڑے ڈکٹیٹر بادشاہ کے سامنے آپ نے حق بات کا اعلان کیا تھا۔ مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ اسلام نام سے جو دین ہوگا وہ محمد عربی کا لایا ہوا ہی دین ہوگا، کسی اور بادشاہ کا بنایا ہوا نہیں ہوگا۔ اس بات پر آپ کو قید میں ڈالا گیا تھا، 8 سال تک قید میں رکھا گیا۔ 8 سال میں بادشاہ مر بھی گیا، بیٹا بادشاہ بنا، لیکن کسی نے آ کر جہانگیر کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ کے باپ نے جس مولانا کو قید میں ڈالا تھا گوالیار کی جیل میں، 8 سال میں جیل کا نقشہ بدلا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا کہ اس مولانا نے 8 سال میں تقریباً 700 قیدیوں کو عالم بنا دیا ہے۔ درس حدیث، درس تفسیر، قرآن کا علم، نمازیں جماعتوں سے وہاں اس طرح ادا ہوتی ہیں جیسے لگتا ہے گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم تھا۔ ان 8 مہینوں میں بحمدہ تعالیٰ میں نے اپنی لائف میں کبھی اتنی امامت نہیں کی تھی جتنی وہاں امامت کیا، اس لیے کہ پابندی نہیں ہو پاتی۔ جب امام رہا مسجد میں چھٹیاں ہوا کرتی تھی، ادھر ادھر آنا جانا، لیکن وہاں پر کبھی کسی نماز میں چھٹی نہیں ہوئی، اور امامت اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاں لینا ہے وہاں لیتا رہے۔ اور مجھے اس بات کا تھوڑا قلق تھا، 24 سال سے میں تراویح سنا رہا تھا، 24 سال، 24 تراویح ہو چکی تھی، رمضان المبارک کا 24 گزر چکے تھے، 25واں سال تھا، ظالموں نے مجھے رمضان سے پہلے اندر کر دیا۔ بار بار یہ خواہش ہوتی تھی کہ میری تراویح چھوٹنے نہ پائے، 25ویں تراویح ہے، 25ویں محراب ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا احسان، اندر موجود سارے مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم یہاں جماعت سے تراویح قائم کریں گے، اور اب تک لوگ الم تری کیف والی تراویح کبھی کبھار پڑھ لیا کرتے ہیں، لیکن سارے لوگوں نے مل کر کے یہ اتفاقاً کہا کہ ہم پورا قرآن آپ سے سننا چاہتے ہیں۔
कैसे कैसे कैदी थे, कैसे कैसे क्राइम वाले थे। मैंने कहा आज मैं एक दिन पढ़ाता हूँ, एक पारा पढ़ूंगा, आपको अगर लगे तो बता देना, भारी पड़ जाए, क्योंकि लोग सारे क्रिमिनल हैं और कई तरह के जराइम किए हुए लोग हैं। नमाज दीन से कहाँ ज्यादा रिश्ता। कहाँ हो सकता है ये घबरा कर भाग जाएं। एक दिन पढ़ाऊंगा, अगर आपको लगे तो बोल देना, नहीं तो कल से अलम तरा। पहले दिन तरावी पढ़ा है, दूसरे दिन सारे लोगों ने कहा आपने एक पारा पढ़ाया है, सहरी तक भी पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। ये जो इस्तिकामत, ये सारी चीजें दिलों का जमा होना और हमारी तरफ दिलों को फेर देना बगैर अल्लाह की मदद के नहीं होता। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करम और एहसान के बगैर नहीं होता। वो तरावी भी पढ़ते रहे, तफसीर कुरान भी सुनते रहे और कुरान की तालीम भी लेते रहे। फिर मुझे अंदाजा ये हुआ कि रब तबारक व तआला की मंशा ये थी कि हमारी तरावी की मेहराब की सिल्वर जुबली जेल के अंदर हो जाए। मुझे इस बात का कोई कल्क नहीं रहा कि मेरी कोई चीज छूट गई है। हाँ, ईद, बकरीद, मुहर्रम, ये तमाम चीजें लोगों की याद तो रहती, रिश्तेदार, अहिबा, अकरबा की याद, लेकिन अल्लाह की मर्जी, मेरा रब तबारक व तआला जो पसंद करे उसमें हम राजी हैं। अगर मौला ये चाहता है कि मैं तन्हा पढ़ूं तो उसकी रजा में हम राजी हैं। अगर वो चाहता है कि मजमे हजारों में हम नमाज अदा करें तो उसकी मर्जी पर हम कायम हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, सब्र और सुकून के साथ जो हालात गुजरे उसमें सबसे बड़ा किरदार आप सबकी दुआओं का है। सबकी दुआओं का, मशाइख, सारे पीरान इज़ाम, तमाम सलासिल के और हर मस्जिद के इमाम अपने मेहराब और मिंबर से जो दुआ करते रहे, ये सारा ज़ख़ीरा मेरे लिए इतना बड़ा है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। हर एक की जानिब से दुआएं, औरतों बच्चों की तरफ से मन्नतें, रोजे, न जाने क्या क्या कर लिया। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ अपने आराम, अपने राहत के लिए फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा। रब तबारक व तआला ये चाहता है कि पूरी उम्मत मिलकर के इस फकीर के लिए दुआ करे, और अल्लाह ताला को जब तक मंजूर था तुम्हारी दुआएं होती रही। बाज लोगों को ये ख्याल भी आया, कुछ मेरे अहब्बा अकरबा रिश्तेदारों ने भी कहा इतनी सारी दुआएं हुई, इतनी सारी दुआएं हुई, कबूल क्यों नहीं होती। एक बात याद रखो, पूरी दुनिया मिलकर खड़े होकर दुआ करे। अल्लाह की कुदरत पर कोई काम करना वाजिब नहीं है, अल्लाह पर कोई चीज वाजिब नहीं है। अगर वो अपने फजल से अता कर दे तो उसका एहसान है, उसका एहसान है। अब चाहे वो साल भर में कबूल करे कि 5 साल में कबूल करे। एक बात याद आती है मेरे अजीजों, हमारी कैद तो 8 महीने की होगी, उन बुजुर्गान दीन की कैद 8 साल, 7 साल। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक कैद में रहे, 20 साल तक अंदर सलाखों के पीछे बंद रखा गया। ये अहले बैत अतहार हैं, अइम्मा इज़ाम हैं, उनकी तकलीफें देखकर फिर हमारी तकलीफ छोटी लगती और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद आती। सिर्फ इस बात का हमें फख्र था कि तुमने कभी चोरी के इल्जाम में तो नहीं गिरफ्तार किया, किसी घिनौने इल्जाम में तो नहीं गिरफ्तार किया। हाँ, अगर किसी बात पर गिरफ्तार किया है तो इनसे पूछो तो अब ये बोलने में भी शर्म करते हैं। मौलाना को क्यों गिरफ्तार किया है, मौलाना को क्यों अंदर रखा है, शर्म आती है बोलने में, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बोला था जिसको बोलने में शर्म आती। क्या बोला था मेरे अजीजों, ये एक अलग कहानी है, अभी मैं उस पर कुछ गुफ्तगू नहीं करता, इसलिए कि हर एक को याद हो चुकी है, हर एक को याद है। मैं उस कहानी की तरफ नहीं जाता, लेकिन इतना मुझे आज इस मुल्क में रहते हुए एहसास है कि अभी भी इंसाफ खत्म नहीं हुआ है। इंसाफ पूरी तरह खत्म हो जाए तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा, अल्लाह का अजाब आ जाएगा। चंद लोग ना इंसाफी कर सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरे रोए जमीन पर रहने वाले इंसान ना इंसाफी करे, ऐसा नहीं होता। हमारे हक में सुप्रीम की तरफ से जो इंसाफ आया है, हमारे दिल में इस कदर जगह है आज और इस कदर एहसास है कि हमें यह अंदाजा आज भी होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इंसाफ पूरी तरह से मर नहीं सकता, इंसाफ पूरी तरह से मर नहीं सकता। यह हमारा मुल्क अजीज हिंदुस्तान किसी खास
آدمی کے ٹھیکیداری میں نہیں ہے، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، سب کا بھی ہے۔ اور میرے عزیزو پتہ نہیں، یہ بھی شاید راحت اندوری صاحب کا شعر ہے، اور اس سے پہلے بھی کچھ بولا تھا، وہ بھی ان کا ہی تھا، تو ڈینجر ہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پر فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ جو چیز خاص طور پر بولنی ہے وہ یہ ہے، ان حالات سے آج جو گھبرائے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عیش پرست ہیں۔ میں کسی کو خاص ٹارگٹ کر کے نہیں کہنا چاہتا، لیکن بہت سارے وہ لوگ جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں لیکن وہ آگے آنا نہیں چاہتے۔ دین اسلام پر حملے ہوں، حضور پاک کی عزت پر حملہ ہو، کسی کو بولنا نہیں، کیونکہ پتہ ہے دیکھو اس مولانا کو کس طرح کیے، اسی طرح دوسروں کو بھی کر دیا جائے۔ جو کمفرٹ زون میں بیٹھنے کے عادی ہو گئے وہ اپنا ایریا چھوڑ کر ہٹنا نہیں چاہتے۔ اگر میں کچھ کہوں گا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے تو میرا عیش خطرے میں آ جائے گا۔ اکثر کی یہی سوچ ہے، میرا تو اپنا دھندا ہے، میرا بزنس ہے، میرے بیوی بچے ہیں، ہو سکتا ہے یہ مولانا کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی۔ آپ کو میں بتاؤں، آپ کو اندازہ نہیں ہمارے دل میں ہمارے بچوں کی کتنی محبت ہے۔ میرے بھی چھوٹے سے بچے ہیں، جب وہ جیل کی سلاخوں کے سامنے آ کر آنسو بہاتے تھے تو دل پر چھریاں چلتی تھی۔ وہ بچے جو ہمیشہ ہمارے سینے پر سوتے رہے، آج میں ان کو چھو بھی نہیں سکتا۔ جب وہ سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہو کر دور سے رو کر کے چلے جاتے 15 منٹ، تو کیا ہمارے دل میں بچوں کی محبت نہیں؟ کیا ہمارے گھر بار نہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہماری ماں نہیں؟ کتنے تو دن ایسے ہوئے کہ میری ماں کو دورے پڑتے رہے یاد کے لیے، تو کیا وہ ہمارے اوپر کیفیت نہیں آتی کہ ہم خامخواہ یہ مصیبت کیوں مول لی ہے؟ میری بیٹی تو جھگڑا کرتی اس بات کو کہ کیوں آپ اکیلے ہو، بہت سارے لوگ ہیں سب کا خیال کرتے ہوئے، لیکن میرے عزیزو یہ ان کی اپنی محبت ہے، سارا ایک پریوار اور اس سے زیادہ میرے شاگردوں کی ایک دنیا ہے۔ کتنے ایسے ہیں، میں جانتا ہوں کہ 8 مہینے تک نرم غذا نہیں کھائی میرے ان بچوں نے، میں جانتا ہوں ان کا صرف یہ خیال تھا کہ اندر پتہ نہیں جیل میں آپ کیا کھا رہے ہوں گے، ہم یہاں نرم غذا نہیں کھائیں گے، گوشت مچھلی نہیں کھائی، حالانکہ یہ کوئی چیز تمہارے اوپر واجب نہیں تھی۔ یہ حالات میں اس لیے بتا رہا ہوں میرے عزیز، کسی کے وہم و گمان میں اگر یہ ہے تو نکال دے کہ میرے آس پاس کچھ نہیں ہے، میں کسی کو چاہتا نہیں، یا میرے ساتھ محبتیں نہیں ہیں۔ کثرت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں میرے پاس، میرے ان بھائیوں کی اور میرے بہنوں کی، میرے گھر والوں کی محبت تو ایسی ہے کہ ان کے گھروں کے بچوں کے معاملات بھی بغیر مجھ سے پوچھے نہیں ہوتے۔ اگر 8 مہینے اندر رہا تو کسی کا رشتہ نہیں تو بات چیت بھی نہیں ہے، رشتہ نہیں ہوگا جب تک یہ نہ آئے، سارے کام ڈیپینڈ رہتے تھے۔ مجھے بھی ان تمام چیزوں کا احساس ہے، لیکن یہ سب چیزیں ایک طرف، میرے مصطفیٰ کی عزت اپنی طرف۔ میرے عزیزوں، ہر ایک کے آنسوں کے قطرے میں نے دیکھے، بھائیوں کے، بہنوں کے، میرے پاس ملنے کے لیے میرے جو شاگرد آتے ان کے، یہ اکثر جب جیل کی دیوار پر آ کر کھڑے ہوتے، ان کی آنکھیں لال، یہ آنسو بہاتے 15 منٹ ملاقات کر کے چلے جاتے۔ آپ کو کیا اندازہ ہے اندر کے حالات ایک دن 1 سال کے برابر لگنے لگتا ہے، گھٹتے رہتے، لیکن ایک بات کا احساس بار بار ہوتا کہ یہ ساری محبتیں ایک طرف ہے، لیکن ہم جس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس کی محبت میں کوئی سمجھوتا نہیں، اس کی محبت میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ ایمان اسی کا نام ہے
ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। तुम में से उस वक्त तक कोई पूरा मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी औलाद, अपने माल दौलत, अपने माँ बाप, सबसे ज्यादा अपने रसूल से मोहब्बत ना करे। दुआ यही करते रहो जब हुजूर पाक का मामला आए तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाए। मैंने एक वाकया पढ़ा था, अंदर ही हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक किले पर अचानक हमलावर हुए थे। वो किले में मौजूद जो दुश्मनान इस्लाम थे उनकी पार्टी चल रही थी। बड़े बड़े कालीन, सोफे बिछे हुए, तश्ता में कीमती खाने रखे हुए थे। खालिद बिन वलीद के साथ जो लश्कर है, ये तो वो गरीब सहाबा थे जो पैबंद लगे कपड़े पहनते, एक खजूर पर पूरा दिन गुजारते। जब ये उस किले पर हमलावर हुए तो दुश्मनान इस्लाम जो थे वो मुकाबला करने की हिम्मत ना जुटा सके, भाग गए सब, सारा माल सब छोड़कर भाग गए। बगैर किसी जंग के, बगैर किसी कत्ल क़िताल के पूरा किला फतह किया खालिद बिन वलीद ने। अब सुनो, जो सहाबा थे वो माले गनीमत जमा कर रहे थे, क्योंकि ये अरब के लोग ऐसे महंगे कालीन नहीं देखे थे, ऐसे महंगे सोफे, इतनी कीमती ग़िज़ाएं उन्होंने देखी नहीं थी। सब जमा करने लगे, सब जमा करने लगे। खालिद बिन वलीद ने कहा, खबरदार, हाथ मत लगाना, सब हट जाओ। सब हट गए। चंद सहाबा को बुलाया, ये सब जमा करो, इसको आग लगा दो। पूरा माल गनीमत जो था आग लगा दिया। तो जो सहाबा थे वो कहने लगे, क्या ये अच्छा होता, ये सब में आप तकसीम कर देते, ये बहुत कीमती चीजें हैं, अरब में हम ले जाते तो ये बहुत महंगी चीजें हैं। खालिद बिन वलीद ने क्या कहा जानते हो? कहा, अगर तुमको भी इन तमाम चीजों की आदत लग जाए तो तुम भी वैसे ही भागोगे जैसे ये भागे। ये आज जो हमारा मुकाबला करने की ताकत ना ला सके और भाग गए, उसकी वजह यह है कि वो ऐश परस्त है, अय्याशी उनके अंदर थी, जिसकी वजह से वो खड़े ना हो सके। और जब जब ये अय्याशी आएगी तुम खड़े नहीं हो सकोगे, खड़े नहीं हो सकोगे। आज मैं यही बात दोहराना चाहता हूं, जो बड़े बड़े चेहरे लेकर बैठे हुए हो, वो सियासी असर और रसूख रखने वाले भी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। मैं चंद लोगों को छोड़ कर कह रहा हूं, अक्सर का हाल ये, सोचते हैं कि हमारे इस दायरे से निकलेंगे तो हमारा ऐश खतरे में आ जाएगा, घर बार खतरे में आ जाएगा। ये दुनिया की मोहब्बत इंसान को बुज़दिल बनाती है, बुज़दिल बनाती है। इसलिए मेरे अजीजों, आप जब कभी ये बात आए, एक तरफ मेरा पूरा खानदान, एक तरफ मेरे ऐश की जिंदगी और एक तरफ रसूल पाक की इज्जत का मामला, तो आप मुझे बताओ, आप किस बात का फैसला लेंगे? इसी बात का फैसला लेना होगा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की खातिर। तुम्हें इस बात का फैसला लेना होगा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था आप, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था आप, और बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था आप। बस ये जज्बा बाकी रहे। हम किसी को लड़ने के लिए, मरने के लिए, मारने के लिए मैदानों में उतारने की बात नहीं करते। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहा करता हूं, या आपसे पहले भी किया, अगरचे मेरी तकरीरों को डाइवर्ट किया जाता है, आज भी बहुत लोग होंगे, बल्कि आज मदनपुरा का ये पहला जुमा है। मुझे अंदाजा है पूरा हिंदुस्तान नहीं, बाहर भी सबकी नजरें इस पार है कि आने के बाद ये क्या बोलता है, आने के बाद ये क्या बोलता है। सब इसी इंतजार में है। मैं सबको एक ही मैसेज दूंगा, आने के बाद वही बोलेगा जो पहले बोलता था। अगर कुछ गलत होता तो हमारे इस मुल्क के अजीज हिंदुस्तान की सबसे आला अदालत ये नहीं कहती कि इनके स्पीच में कोई हेट मसला नहीं है। वो हमें अंदाजा है मेरे अजीजों। हाँ, जहां गलती होगी हम भरे ऐलान के साथ कहेंगे,
کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم سے یہ خطا ہو گئی، زبان پھسل گئی، لیکن جو چیز نہیں ہے تو اگر تم زبردستی اس کو کہو گے تو یہ ہم نہیں مانتے۔ ہاں بس اتنی دعا میرے حق میں کریں کہ جتنی بھی زندگی باقی ہے، جتنی زندگی باقی ہے، اللہ تبارک و تعالی حضور پاک کی محبت اور ان کی عظمت کی حفاظت کے لیے جیتے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا کام صرف اتنا رہ گیا، جو میسج دینا تھا وہ ہم نے دے دیا۔ اب جو حالات آ رہے ہیں میرے عزیزوں، آپ سب کے لیے بھی میں یہ گزارش کروں گا، دین کی طرف آ جاؤ، سچائی کی طرف آ جاؤ، ورنہ گاجر مولی کی طرح کٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ دین کی طرف آؤ، سچائی کی طرف آؤ، اور اسلام نے کہیں پر بھی تمہیں کسی طرح کے آتنک اور دہشت کی تعلیم نہیں دی ہے، کہیں پر کسی ٹیررسٹ کی کوئی بھی تعلقات کی۔ کہیں مجھے کوئی بات بتا دو، اگر کوئی مسلمان اس طرح کی حرکتیں کر جاتا ہے جس کو یہ لوگ بدنام کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہوگا۔ اسلام سے تعلق ہوتا تو اس کے اندر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی ادائیں ہوتی۔ آج آپ کو وہ معاشرہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا، بہت دن گزار لیے ٹک ٹاک پر مجرے، اور تمہارے اس انٹرنیٹ کی دنیا پر جس طرح تم نے آوارگی کر لی ہے، اب وقت کم بچا ہے۔ آ جاؤ میرے نبی پاک کی گنبد کی چھاؤں میں، عزت وہیں پر ہے، انہی کے قدموں میں عزت ہے، اور یہاں پر بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ بس اس عزت کے لیے آپ سب سے میں گزارش یہ کروں گا، سچائی کی طرف واپس آ جاؤ، سچائی کی طرف واپس آ جاؤ۔ جو تمہاری نمازیں باقی ہیں اس کو پوری کر لو، اس سے پہلے کہ دنیا تم پر نماز پڑھ دے، اس سے پہلے کہ تمہارے جنازے کی نماز پڑھی جائے، اپنی نمازیں کمپلیٹ کر لو۔ اور علماء ذوی احترام کا ادب و احترام اپنے اندر رکھو۔ صرف اس بات کے لیے آپ کو میں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ مجھے جس راستے سے گزارا گیا، جتنے دن قید و بند کی صحبتیں گزاری گئی، یہ صرف یہ میسج دینا تھا کہ پھر اس مولانا کا یہ ہو سکتا ہے تو چھوٹے چھوٹوں کی کیا کر دیں گے۔ ایسا اگرچہ آ جائے موقع، تب بھی گھبرانے کی ضرورت تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس ملک عزیز ہندوستان کی آزادی میں 30,000 علماء کو پھانسیوں پر لٹکایا گیا۔ انگریزوں نے 30,000 علماء کو کشمیر سے لے کر دلی تک ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکتی تھی۔ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، قربانیاں بزرگان دین کے علماء ذوی احترام کی ہوئی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس جنریشن نے آج ہم کو دیکھا تو ان کو بہت بڑا لگتا ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات نہیں تھی۔ اس پروسیس سے بہت سارے علماء کو گزارا گیا ہے۔ سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ایمرجنسی کے زمانے میں 18 مہینے تک قید میں گزارے، 18 مہینے تک ایمرجنسی، وہ بھی ڈکٹیٹر کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں بھی آپ اندر رہے، لیکن باہر آنے کے بعد نہ آپ کے مشن میں کوئی کمی آئی، نہ آپ کی زبان میں کوئی لکنت آئی۔ اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کی رضا کی طرف اور رسول پاک کی رضا کی طرف ہوتے ہیں۔ ہم سب بھی اس مشن کو آج یہاں سے زندہ کرتے ہیں، جہاں سے ہم چھوڑے تھے وہیں سے آگے بڑھتے، جہاں سے ہم چھوڑے تھے وہیں سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کسی کو اگر کچھ برا لگتا ہے تو وہ اس کے سمجھ کا قصور ہے، اس کے فہم کا قصور ہے۔ ہم نے کسی کو ٹارگٹ کر کے کبھی کہا نہیں، بلکہ یہ تو کامن بات ہے، ایک تو کامن کہی جانے والی بات ہے۔ فخر سے اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں کہے، کیا بات ہے مولانا آج صبح سے تمہارے گھر میں کچھ ہلچل نہیں ہے، کچھ ہلچل نہیں ہے، ہو سکتا ہے تمہارے گھر میں کوئی نہ ہو، تم اکیلے بیٹھے ہو، بیوی کہیں گئی ہے، ماں کہیں گئی ہے، گھر میں کوئی بنانے والا نہیں ہو، گھر میں خاموشی ہے، تو تم اگر اس کو جواب دے دو کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، شام میں آ جائے گی، کچھ دیر کی خاموشی ہے، شام میں آ جائے گی، تو کیا گناہ کیا، کیا گناہ کیا؟ اس کے حالات پر وہ بول رہا ہے، اس کے گھر میں خاموشی ہے اسی لیے بول رہا ہے۔ ہم نے بھی اسی لیے کہا کچھ دیر کی خاموشی، اسی لیے کہ ہم جانتے ہیں اسلام وہ نہیں ہے جو یہاں دکھ رہا ہے آج،
اسلام تو وہ تھا جو صدیق اکبر کے زمانے کا تھا، اسلام تو وہ تھا جو فاروق اعظم کا تھا، اسلام تو وہ تھا جو عثمان غنی اور حیدر کرار کا تھا۔ تو وہ جو ہلچل تھی وہ خاموش ہے، صلاح الدین ایوبی کا دور تھا، وہ اسلام کی ہلچل تھی۔ تو میرا گھر آج خاموش ہے، اس لیے تو میں پکار کر کے رہا ہوں کچھ دیر کی خاموشی ہے، اور ہمیں اپنے رب سے یقین ہے یہ خاموشی ایک شام ٹوٹے گی، کوئی صلاح الدین آئے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس عزم اور حوصلے کو زندہ